اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ کیا کافروں کا علم آخرت کے بارے میں مکمل ہو چکا اور انہیں قیامت قائم ہونے کا علم و یقین حاصل ہو گیا جو وہ اس کا وقت دریافت کرتے ہیں؟ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ انہیں ابھی تک قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے جاہل ہے اور بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے دلائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد کافروں نے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جب مرنے کے بعد ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ بے شک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو وعدہ ہمیں دیا گیا ہے، پچھلے زمانوں میں یہی وعدہ ہمارے باپ داداؤں کو بھی دیا گیا تھا، لیکن وہ تو دوبارہ زندہ نہیں ہوئے اور نہ ہرگز ہوں گے۔ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں جنہیں رستم و اسفندیار کے قصوں کی طرح ان لوگوں نے لکھ لیا ہے۔ تم فرما دو زمین میں چل کر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے اور اسے جھٹلانے والے ان کافروں سے فرما دیں کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق یہ وعدہ جھوٹی کہانی ہے تو تم جھٹلانے والوں کی سرزمین جسے ہجر اور احقاف وغیرہ میں چل کر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وہ لوگ اپنے انکار کے سبب طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کر دیے گئے، اور اگر تم بھی ان جیسی روش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ان لوگوں جیسا ہو سکتا ہے اور تم پر بھی ان کی طرح کا کوئی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برباد شدہ قوموں کی اجڑی بستیاں لوگوں کے لیے عبرت کے نشان ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا وہاں کے رہنے والوں کے احوال اور ان کے دردناک انجام پر غور کریں، اور ان کی اجڑی ہوئی اور ویران بستیوں کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی نافرمانی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے اعراض کرنے، آپ کو جھٹلانے اور اسلام سے محروم رہنے کے سبب ان پر غم نہ کھائیں، کیونکہ ان کے برے اختیار کی وجہ سے ان کی قسمت میں ہی کفر کرنا لکھا ہے، اور آپ کا دل ان کی سازشوں سے تنگ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمانے والا اور آپ کا مددگار ہے۔